ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں اتنے سارے ایشوز ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ اتنے سارے ایشوز میں آپ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ آپ کس ایشو پہ بات کریں اور کس پر نہ کریں۔ اپنے سماج ہی کو لے لیجئے، جس میں ہم بستے ہیں، جس میں ہم روز جیتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم بحیثیت قوم دیکھیں تو اخلاقی زوال کا شکار ہیں، اخلاقی انحطاط کا شکار ہیں، انتہا پسندی کا شکار ہیں، ہم معاشی انحطاط کا شکار ہیں، گھرے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے سب کے ساتھ ساتھ، ان ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ، جب آپ انصاف کی صورتحال دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ انصاف کے انحطاط کا بھی شکار ہیں، کہ انصاف جو ملنا چاہیے اکراس دا بورڈ، انصاف کا مطلب کیا ہے؟ انصاف کا مطلب ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، اور سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرنے کا نام انصاف ہے۔ اور اگر کوئی معاشرہ، اگر کوئی سوسائٹی، اگر کوئی ملک، اگر کوئی ادارہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کرتا اور جو اس کی ڈیوٹی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انصاف کے انحطاط کا شکار۔ بڑے بڑے مقدمات میں آپ دیکھیں گے، جو بڑے بڑے ملزم ہیں، بڑے بڑے عزیر بلوچ لے لیں آپ، ان اینڈنگ لسٹ ہے، کانجو کا کیس لے لیں آپ، ثانیہ ماڈل ٹاؤن دیکھ لیں، آپ کو جو بڑے ملزم ہیں وہ کسی بھی جگہ قانون کے کٹہرے میں نظر نہیں آئیں گے اس طرح جس طرح ہونے چاہیے۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو ہوئے 2014 میں، یہ ہوا 17 جون میں، اور اس سال 2022 میں یہ تقریباً 8 سال ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت کوئی ایک بھی ملزم جو ہے وہ جیل میں نہیں ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا۔ جن لوگوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ارتکاب کیا، جن کی ماں پہ ہوا، وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، وزراء ایک قلم دان لینے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ شاید اس وجہ سے ہے کہ ہم جس فیوڈل معاشرے میں بستے ہیں، اس میں فیوڈل سوچ اس حد تک آ گئی ہے، سرایت کر گئی ہے، کہ جس طرح ایک فیوڈل معاشرے میں، ایک جاگیردارانہ معاشرے میں، جو عام شخص ہے اس کے لیے سٹینڈرڈ اور ہوتا ہے، اور جو بڑا شخص ہے اس کے لیے سٹینڈرڈ اور ہوتا ہے۔ اور وہی مائنڈ سیٹ ہمیں جو ہے وہ نظام میں انصاف میں نظر آتا ہے، جب ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ شازیہ مرتضیٰ کے جو قاتل ہیں وہ کیوں نہیں کٹہرے میں، 14 جو لاشیں گری ان کے قاتل کیوں نہیں کٹہرے میں، جو 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ان کے قاتل کیوں نہیں کٹہرے میں۔ تو ان سب کا جواب یہی ملتا ہے کہ شاید انصاف ناپید ہے۔ انصاف صرف، جس طرح سیاست صرف اشرافیہ کے لیے ہے، اسی طرح جو انصاف ہے وہ بھی صرف اشرافیہ کے لیے ہے۔ وہ معصوم شہری ہیں، جو عام آدمی ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ وہ قوم تباہ ہو گئی جس میں انصاف نہیں، اور کفر پر مبنی معاشرہ تو چل سکتا ہے، انصاف کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا۔
اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انصاف کا ایک لمحہ 10,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنی بڑی انصاف کی تلقین کی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود انصاف ناپید ہے۔ اور انصاف میں بھی ایک طرح سے انتہا پسندی گھس آئی ہے۔ انتہا پسندی، جب میں یہ کہتا ہوں کہ انتہا پسندی گھس آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے کے لیے اور انصاف ہے، چھوٹے کے لیے اور انصاف۔ اسی طرح عام لائر جو ہے اس کے لیے اور طریقہ کار ہے، اور اس کو ٹریٹ کرنے کا اور طریقہ کار ہے، اور ایک بڑے لائر کو عزت دینے کا اور طریقہ کار ہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہمارے سماج میں صرف اور صرف باقی جگہوں پہ بھی نظر نہیں آتے، بلکہ ہمیں انصاف کے ایوانوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ آج ہی میں نے دیکھا کہ ابھی ایک وکیل صاحب نے اپنے مقدمہ، جو ویری نائس پرسن ہماری بار کے، انہوں نے مقدمہ ابھی کھولا بھی نہیں ہے، اور ود اے اسمائلنگ فیس، اور ان کو صرف اس بات پہ کہ آپ نے اسمائلنگ فیس کیوں دیا اور اسمائل کیوں کی ایک جج صاحب کو، تو جج صاحب نے مقدمہ بند کر دیا، اور جج صاحب نے کہا کہ میں نے مقدمہ سننا ہی نہیں ہے۔ ابھی مقدمہ تو شروع ہی نہیں ہوا تو اس کی فائل بند کروا دی گئی۔ ویئر وی آر ہیڈنگ ٹوورڈس، اس انتہا پسندی پر بیٹھنے والے جج سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ہم نے تو بڑے بڑے نام سن رکھے تھے، بڑے بڑے اے آر کارنیلیس جیسے لوگ اس ملک میں انصاف دے کے گئے، ایم آر کیانی جیسے لوگ اس ملک میں انصاف دے کے گئے، لیکن ایز این انسٹیٹیوشن اب یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نظام انصاف کے اوپر کہ عام آدمی کو انصاف کب ملے گا۔ اور سانے ماڈل ٹاؤن کا کیس ایک ٹیسٹ کیس ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے انصاف کو اولین ترجیح دینا ہے، 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن 3 سال صرف اس کا جو چیلنج ہوا تھا کیس کو، تو 8 سال ہو گئے۔ 3 سال جو اس کی تھرڈ انویسٹیگیشن کو چیلنج کیا تھا، لیکن ابھی تک فیصلہ دور دور نظر نہیں آ رہا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، اور خصوصاً ان کو جو انصاف کی کرسیوں پر برجمان ہے، کو ہمت عطا فرمائے، اور ان کو وہ حوصلہ دے، اور وہ صبر بھی دے، اور وہ حقیقی معنوں میں انصاف کر سکیں، ایک راستہ بول۔ ہیومن رائٹس سے مجھے اجازت دیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہیومن رائٹس پی کے کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے۔ والسلام۔